ہر بھی چیز جب انسان اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت مدد فرماتے ہیں، اور اس کے قلب پر بڑی بڑی پیاری چیزیں جو ہیں القاء ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک نقطہ اور ہے میرے ذہن میں، وہ بھی بتا دوں آپ۔ جس وقت بھی آپ مراقبے میں بیٹھا کریں اور ذکر میں بیٹھا کریں، جب ہم کہتے ہیں دل، اپنی توجہ دل پہ رکھے، تو اس وقت ایک خیال ہے، ابھی نقطہ بتا دیتا ہوں، اس وقت جو بھی واردات آپ کے دل پہ خیالات آئے نا، تو سمجھیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ کسی مسئلے میں آپ پھنسے میں اللہ نہیں ہو رہا، آپ مراقبے میں بیٹھ گئے، یہ اعلیٰ درجے کا استخارہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اعلیٰ درجے کا استخارہ ہے کہ کسی سالک کا مراقبے میں بیٹھ جانا، جو شیخ نے بتایا ہے، اور ذکر میں شامل ہو جانا۔ ذکر کا صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، ذکر کے تو بے انتہا فائدے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں۔ تو اس وقت آپ گھبرائیں، کسی چیز میں الجھے ہوئے پھنسے ہیں، تو آپ جس کو بیٹھ جائیں گے الحمدللہ مراقبے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اس چیز کی، اللہ جانتا ہے اس چیز کو، تو جو خیالات اس وقت آپ کے دل میں وارد ہوں گے نا، اس کو کیچ کر لیں الحمدللہ، اس کا سہارا سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے اس چیز کا حل نکلا ہے، میرے دل پہ اللہ تعالیٰ نے وارد فرمائے۔ کیونکہ اس وقت انسان جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، تو دل اس کا صاف اور شفاف چمک رہا ہوتا ہے، اور ہر تجلی کو وصول کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس وقت کے آئے ہوئے خیالات بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ بہرحال اچھی باتیں تھیں الحمدللہ۔ ذکر کے حلقوں کے اندر جب انسان جمع ہوتا ہے، اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ یہ مجمع جو ہے بہت قیمتی مجمع ہے، بہت قیمتی مجمع ہے۔ کون سا مجمع؟ جو لوگ اللہ کے ذکر کی نیت سے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے جگہ، تو وہ عجیب چیز بن جاتی ہے، وہ جگہ بھی، وہ مجمع بھی، وہ انسان بھی۔ اللہ کے نبی نے اس کی عجیب تعریف فرمائی ہے۔ یہ مجمع ایسا ہے، اتنا عجیب مجمع ہے کہ جہاں بھی لگ جائے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں انسان بیٹھ جائے اور صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس مجمع کیا بنتا ہے؟ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس میں آگے بھی فرمایا اللہ کے نبی نے، فرتاؤ، سبحان اللہ، فرتاؤ کہتے ہیں کہ جسے جانور کھاتے ہیں نا، خوب چر لو اس سے۔ تو یہاں عجیب نقطہ یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر بے انتہا فائدہ ہے، بے انتہا فائدہ ہے، جس قدر چاہے آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تمہیں جنت میں پہنچ گئے ہیں آپ۔ ہر دعا مانگیں، ہر خواہش رکھیں، ہر چیز اس حلقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اتنی قیمتی چیز بنتی ہیں، وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے الحمدللہ۔ اور کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے وقت صبح رحمت شاہ، جس کو اللہ چن لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حلقے میں کسی انسان کو شامل فرما دے، نہ اس کو شرم آئے، نہ وہ چیز سوچے، بلکہ اللہ ایسا دھکا مارے اس کے کہ اس حلقے میں بیٹھ جائے۔ یہ تو جنت میں کھلے گا راز دوستو کہ یہ حلقے کیا چیز تھے الحمدللہ، اور ان کی کتنی قیمتی تھی چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو بندے سے یہی پوچھا جائے گا کہ تیرے سامنے ایک ایسی چیز تھی جس کی میرے نبی نے تعریف کی، کیا تجھے میرے نبی کی تعریف پہ اتنے یقین تھا زبان پر کہ وہ جو بات کر رہا ہے سچ نہیں کر رہا، کہ یہی تیرا ایمان تھا؟ اگر تجھے یقین تھا کہ اس میں اتنا فائدہ ہے تو تو بیٹھا کیوں نہیں؟ تمہیں فائدہ حاصل کیوں نہیں آگئی؟ تو یقیناً تیرے میں تکبر تھا، ایک چھپی اتنی بڑی بیماری تھی کہ تیرا کبر تھا جو تجھے مجھ تک لانے کے لیے روکتا رہا۔ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی بشارت کہ اس کو جنت کا باغ کہو، اور پھر کہو کہ خوب فائدہ اٹھا لو جس میں اٹھانا ہے، جتنی دیر اللہ بٹھا دے وہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، تم جنت میں بیٹھے ہو، حاصل کرو سب کچھ۔ کس طرح مفلس ہو سکتا ہے کہ مومن؟ مجھے بتائیں کیسی کیسی چیزیں عنایت فرمائی۔ تو اس حلقے میں نہ جانا، اللہ پوچھے گا کیا تجھے یقین نہیں تھا میرے نبی کی زبان پر جو اس نے تعریف اس کی اس کے بارے میں بتایا؟
پھر جن لوگوں کو یقین تھا تو وہ تو پاگل ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کدھر ہے وہ حلقے، وہ جنت کے باغ کدھر ہے؟ وہ صحابہ تھے جن کے ساتھ وہ ٹائٹل لگ چکا تھا کہ تم تو ہوئی جنت میں رضی اللہ عنہ، اللہ ہی راضی تم سے، جس سے اللہ راضی ہو تو ہوتے ہی جنت میں. تو ان کی اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم اس کو مس نہ کرتے. لیکن آج کے لیے اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ضرورت ہے. اس فساد کے زمانے میں بکھری دنیا کے اندر نہ ہدایت کا پتہ ہے، نہ طریقے کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا پتہ ہے. ایسے حلقوں کا نازل ہو جانا، مل جانا، اللہ کی طرف سے قائم ہو جانا، یہ بے انتہا امت پہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ایسے حلقے میں آنے والے لوگ لاجلیس ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خالی جاتے ہی نہیں، ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ان کا دین مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ وہ لوگ ہوتے ہیں. جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بدعتی نہیں جائے گا، جنت میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائیں گے، اللہ والے جائیں گے، نبیین جائیں گے، صدیقین جائیں گے. تو یہ جو جنت کا حلقہ قائم ہے اس میں مومن ہی آتا ہے، اس میں کوئی بدعتی آ ہی نہیں سکتا. اس حلقے میں بیٹھنے والے کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول فرما لیا، اور جو کمی ہے اللہ تعالیٰ فرتو میں آ گیا، جو کمی ہے اس حلقے سے پوری فرمائے. دعاؤں کے ساتھ، بیٹھنے کے ساتھ اللہ اس کے ایمان کو بلند فرما دیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ ہم حلقے میں بیٹھیں الحمدللہ، تو جنت کے باغوں میں انسان بیٹھ جاتا ہے.